ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں جناب چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو زیب صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو ایک وقت تھا جب آپ خود سیکھتے تھے, اب خود سکھاتے ہیں, تو کیا فرق آپ کو لگتا ہے اس میں؟ جی دیکھیں, یہ جو سکھانے کا عمل ہوتا ہے نا, یہ بذات خود سیکھنے کا بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے, صحیح, بالکل یعنی صحیح, کہ درست جب فرمایا ہم آپ نے. اپنے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شاید ہم اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمیں سکھانا ہے تو ایک دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہم زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے میں پڑھتا تھا, شاید سرسری پڑھ لیتا تھا تو اتنی زیادہ سمجھ نہیں پاتا تھا. اب جب میں سوچتا ہوں کہ مجھے پڑھانا ہے بچوں کو, ان کو سمجھانا ہے, تو پھر ان کو میں بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں. ابھی آپ اردو کا سبجیکٹ مضمون پڑھا رہے ہیں جی ہاں. ایک مقامی کالج میں, تو آپ کو آج کے دور میں اسٹوڈنٹس میں وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے, اردو سے وہ محبت نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں, اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اردو کی تدریس کو کس طرح ان بچوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اور اس میں ان کا جو ابتدائی درجہ ہوتا ہے پرائمری کا, کہ وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ اگر وہاں ہم بچوں کو یہ احساس دلائیں, یعنی یہ شعور دلائیں کہ بھائی ادب ہمیں پڑھنا ہے, کوئی بھی ہو, چاہے ظاہر ہے ابتدائی ہمیں اردو پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر انگلش پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم چاہیں تو بچوں کے اندر آج بھی وہ پوٹینشیل پیدا کر سکتے ہیں, محبت پیدا کر سکتے ہیں. وہ تو پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے ادب پڑھنے کا, کیونکہ اس سے ایک ذہنی طور پر بالکل آتا ہے, ایک ذہنی طور پر ہمیں ایک تازگی ملتی ہے ادب پڑھنے سے. مجید صاحب, کیا اس وقت جو تعلیمی اداروں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ہاں بالکل وہ بہترین ذریعہ ہے تمام طلباء میں اردو کی محبت کو اجاگر کرنے کا؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سچ بتاؤں آپ کو, میں ہوں سیاسیات کا استاد اور سماج پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اس سے دیکھنے کی, مشاہدہ کرنے کی. ادب کا طالب علم ہوں. ادب مجھے بہت انسپائر کرتا ہے, دیگر زبانوں کا بھی تراجم کی شکل میں. مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے اردو زبان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ناانصافی. ہم عجیب ہے کہ ہم اردو کے ایک جواز بنا لیے ہم نے, اردو کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہم سب. اس میں صاحب اختیارات, صاحب اقتدار بھی, ادارے بھی, جامعات بھی, کالجز بھی, مدارس بھی, اساتذہ بھی اور اہل ادب بھی اردو کے ساتھ اچھا. یہ ایک بڑا بہت ہی وسیع اور ہمہ جہت موضوع ہے کہ اردو زبان, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. بہت دنیا کی بڑی زبانوں کے ادب کے مقابل ہم پیش کر سکتے ہیں, باوجود کہ یہ عہد عروج نہیں ہے. عہد عروج 60-70s تک کے اشرے تھے, اس کے بعد زوال آیا, پھر اچھی شاہکار ہے اور اب پھر ناول زندہ ہو رہا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم اردو کے ساتھ ہمارا جو رویہ جو ہے وہ بڑا, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے ہمیں مستقبل میں بڑی پریشانی ہوگی. ہم اردو کو, اہل سیاست اردو اور دیگر زبانوں کے مابین ایک تصادم رکھ کے خوش ہوتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں سب زبانوں کو عزت اور احترام ملنا چاہیے. اس دھرتی کی زبانیں ہیں اور اردو تو ہماری اس دھرتی کی زبان بھی ہے, ہماری تہذیب کی زبان بھی ہے, ہماری مذہب کی زبان بھی ہے, ہمیں تعلیم و تدریس کی زبان بھی, ہماری رابطے کی زبان بھی, ہماری تجارت اور معیشت اور سیاست کی زبان بھی. کیا بات کی آپ نے. وہ جو زبان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, وہ جب دشنام ترازی کرتے ہیں تو وہ بھی اردو کا سہارا لیتے ہیں. بالکل بالکل درست فرمایا. وہ جو سیاست کے نام پر سیاست کی گلیوں میں, سیاست کی گلیاروں میں جو سفر کرتے ہوئے جو جا کر جو نا مفادات, سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں, وہ بھی اردو کے شیلٹر, اردو کے سائے تلے چلتے ہیں. بھائی خدا کے لیے اردو کو آپ ان کی دیگر زبانوں سے, وہ دونوں ایک دوسرے کو
سپورٹ کرنے والی ہیں. ہماری دیگر پاکستانی زبانیں انہیں علاقائی زبانوں کے بجائے میرے خیال میں پاکستانی زبانیں کہنا چاہیے. قومی زبان کہتے ہوئے اگر قومی زبانیں کہتے ہوئے ذرا کچھ جھجک ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جتنی زبانیں ہیں ان سب کو ہندی سمیت قومی زبانیں کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ایک خصوصی سیاسی ایک افراتفری رہی ہے, انارکیت رہی ہے, تو ہمیں شعوری سطح پہ اس نہیں ہے, ہم انہیں پاکستانی زبانیں کہتے ہیں. اور اردو کا ایک مقام ایک اپنا یہ ہے کہ وہ میں نے کہا کہ کتنی اس میں خوبیاں ہیں, کس طرح کی تو وہ یہ اس کی سسٹر لینگویجز ہیں ساری. بالکل بے شک. یہاں سے مواد, یہاں ماخذات ہیں اردو کے ان زبانوں میں, انہی کی وجہ سے انہی سے پروان چڑھی, اردو پروان چڑھی. اور اردو ان زبانوں کے درمیان رابطہ کار کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان زبانوں کے ادب کو سندھی میں ہوا. پاکستان کے تمام قومی زبانوں کے ادب میں سندھی کو میں بہت ترجیح دیتا ہوں. جتنا اس میں اخبارات کی تعداد باقی زبانوں سے زیادہ ہے, اس میں کتابوں کی اشاعت کی تعداد باقی زبانوں سے زیادہ ہے. میٹھی زبان اور جو اس کی خوبی ہے, شیرینی, وہ تو ہے یہ انسان دوستی جو اس زبان کے کہتے ہیں نا کہ زبان کے الفاظ جو ہیں اس لفظوں کی نشست و برخاست اس زبان کے استعمال کرنے والوں کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں. مجید صاحب آپ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, یقین کیجئے کہ مجھے بالکل دل نہیں چاہ رہا میرا کہ میں بیچ میں کہیں آپ کو انٹرپٹ کروں. تو زیب لازی صاحب, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کی جو مادری زبان ہے یا جو آپ کو آبائی جانب سے آپ کو زبان ملی وہ سندھی زبان ہے. تو اردو کی جانب آتے ہوئے تھوڑی سی دقت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, اور افسانہ نگاری کا جب آپ نے آغاز کیا تو خصوصی طور پہ کن افسانہ نگار سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے کہ جس سے آپ کی ہمت ہوئی کہ جی میں بھی اس طرف قلم اٹھاؤں؟ یہ میرے خیال میں لکھنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ ایک خودرو قسم کا ہوتا ہے کہ یہ آپ انسان کے اندر یہ وقت آتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ظاہر اردو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں, پہلی کلاس سے الفنار بے بکری سے. ٹھیک ہے, پھر جب آگے بڑھتا گیا تو میں تقریباً 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا, تب میں یہ کرشن چندر, سعادت حسن منٹو, نسیم حجازی, ان کی جو تخلیقات ہیں, افسانے ہیں, ناول ہیں, وہ میں نے پڑھنے شروع کر دیے. آگے پڑھتا گیا تو اور بھی زیادہ مطالعہ کرتا گیا, تو ایک لحاظ سے اردو میرے لاشعور کا حصہ بن گئی. اچھا, کیا بات ہے, لاشعور کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے لکھنے میں اس میں کوئی دقت کا سامنا نہیں پیش آیا. البتہ بولنے میں ہوتا ہے, ظاہر ایک اپنا اردو کا اپنا لہجہ ہے, ہم شاید اس لہجے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے, لیکن لکھنے میں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی. تو جب آپ افسانہ نگاری کرتے تھے تو کس سے آپ لے جا کے دکھاتے تھے؟ جو بھی آپ رقم کرتے تھے تحریر, تو آپ کسی کی مدد لیا کرتے تھے اس وقت, یا پھر آپ کو لگتا تھا کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ بالکل پرفیکٹ لکھا ہے اور آپ جی کسی بھی رسالے کی اس کو زینت بنا سکتے ہیں؟ ابتدا میں بتایا نا کہ وہاں اس طرح کی روایتی نہیں ہے لسبلا میں, تو یہ خصوصی طور پر یہ آپ کی اپنی ہی خوبی ہے کہ آپ اردو سے اس قدر اور اس حد تک محبت کرتے تھے ابتدائی دور سے ہی, بچپن سے ہی, کہ بس آپ کو پھر عادت ہو گئی اور آپ کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ. کیا بات ہے. مجید صاحب, بلوچستان سے جیسے کہ زیب صاحب کا تعلق ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اردو سے کس قدر ان کو محبت ہے کہ ابتدا میں ان کا کسی نے بھی ہاتھ نہیں تھاما, اور یہ اسی طرح سے. تو پاکستان میں تو میرا جہاں تک خیال ہے ادبی محبت کرنے والے لوگوں کی اور خدمت کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جس جگہ, جس صوبے میں کوئی اس طرح کی تقاریب نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی پھول تو خوشبو کہیں بھی دے دیتا ہے, تو بس وہ خوشبو وہاں سے اٹھی اور جی کراچی شہر تک پہنچ گئی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم آپ مجھے کتنا وقت دیں گے, بات بہت طویل ہو جائے گی, لیکن مجھے اجازت دیجیے کہنے کی. سر سید احمد خان نے جو خواب دیکھا, اس خواب کا انہوں نے اس کا خاکہ بھی بنایا جی, اس کی تعبیر کے لیے بھی انہوں نے گراؤنڈ دے دی. آپ یقین کیجئے کہ ان کو اردو زبان دکن میں, ساؤتھ میں یا مرکزی ہندوستان میں پروان چڑھی پر, ان کو سر سید کو اور ان کے رفقا کو اردو زبان کا مستقبل راوی کے اس پار دکھائی دے رہا تھا آج سے 150 برس میں. اور وہ انہوں نے پنجاب کی سرزمین پر آئے, ان کے بعد مولانا محمد حسین آزاد آئے. ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو سورج اگر دکن سے طلوع ہو رہا ہے یا گنگا جمنا سے طلوع ہو رہا ہے اردو کا, تو یہ جب
आसमानी अदब, आसमानी ज़बान व बयान पर पहुंचेगा तो वो पंजाब की सरजमीन होगी। आहा, क्या बात है। आप देख लीजिए कि क्या ये मुआजिज़ा हुआ है या क्या हुआ, या सरसियत की जो है वो पेश बीनी थी कि उर्दू के जितने बड़े 20वीं सदी के फिक्शन राइटर, शायर, दिल्ली लखनऊ तो बहुत बड़े स्कूल ऑफ थॉट है, वहां से तो सीखा सबने। इकबाल के उस्ताद मोहतरम दाग देलवी, वहां सीखा उन्होंने। मीर हसन साहब, मीर हसन, गालिब मीर, या तो असातिज़ा, उस्तादुल असातिज़ा हैं। लेकिन ये जो सूरज तलू हुआ और फिर वो पूरी दुनिया पर, पूरे आसमानी अदब पर उसने अपनी रोशनी पहुंचाई, तो वो पंजाब की तो वहां फिर देखिए आप कैसे कैसी हस्तियों ने जन्म लिया। एक तवील जो अभी नाम लिया है ज़ेब ने, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, बिल्कुल, वो एक तवी गुलाम अब्बास, वो उन्होंने भी इंस्पायर किया पंजाब को। और वो एक तवील है फिर जनाब फराज और फैज। क्या बात है। फराज पिशावर के पश्तो बोलने वाले, उर्दू के इस ऐद का, गजल का, नज्म का बहुत बड़ा शायर, एक ऐद को मुतासर किया। और फिर फैज साहब, क्या बात है। और मुझे फिर इजाजत दीजिए कहने की कि फैज साहब जैसी हस्ती अपने हम शहर, हम वतन, अपने हम ऐद, हम असर इकबाल से एहतराम तो करते हैं, उसकी शायरी से मुतासर नहीं है। वो बरसों पहले के ईरान के शेख हाफिज शराजी से मुतासर है, और कोसों दूर गालिब से मुतासर है। तो आप देखिए कि इन सब ने यहाँ के इस दरिया सिंध के, या 5 दरियाओं की सरजमीन, या पाकिस्तान 5 दरियाओं की, 5 दरिया पंजाब के नहीं, पूरे पाकिस्तान के, तो इन लोगों को मुतासर किया, और यहाँ बड़े बड़े तख्लीकार जन्म लिए और परवान चढ़े। तो उर्दू ज़बान की ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। ज़ेब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा आपको वाक़या याद है कि जब आप कहीं परफॉर्म करने गए हैं और आपने अपनी कोई आज़ाद नज़्म पेश की है और बड़ी पजीराई मिली, तो आपको उस वक्त एहसास हुआ कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है और मुझे इस पे मज़ीद मेहनत करनी चाहिए? तो कोई एक यादगार कोई वाक़या आपको याद है जो हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, इस तरह का वाक़या तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप किसी भी फील्ड में अपने आप को मनवाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ दोनों किस्म के लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं जो हौसला अफजाई करते हैं, और दूसरे वो जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, डिसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये है कि भाई ज़ाहिर है हमारे ऊपर वो एक लेबल होता है कि भाई ये अहले ज़बान नहीं है, ठीक है, ये तो उर्दू में कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर करना पड़ता है इस माशरे में तो। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप अपनी कोई नज़म या अफसाना पेश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी तबसरा निगार आपको मिलेंगे या तनकीद निगार मिलेंगे जो तनकीद करते हैं। कुछ मुस्बत तनकीद करते हैं, कुछ मनफी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके अफसानों पे अगर की गई तनकीद वो कितना अहम किरदार अदा करती है आपकी इस्लाह के लिए? नहीं तो ज़ाहिर तनकीद का असर तो होता है, ठीक है। अगर मुस्बत तनकीद है तो इससे हौसला अफजाई भी होती है, ठीक है। और या अगर कोई मनफी बात करता है तो कभी कभी तो शायद इंसान थोड़ा डिसर्ट भी हो जाता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर वो जो हौसला अफजाई के कलमात होते हैं वो फिर हौसला बढ़ाते हैं कि तो इस तरह के तजर्बात तो होते रहते हैं। बिल्कुल। मजीद साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले तनकीद निगारी के हवाले से बात कर रहे थे, तो फिर हमारी बात किसी और जानिब रुख मोड़ गई थी। तनकीद निगारी, जैसे कि मैंने कहा कि क्या वाकई मुस्बत तनकीद और मनफी तनकीद बहुत असरअंदाज होती है किसी भी राइटर की तहरीर के लिए? यकीनन असरअंदाज होती है। असरअंदाज अगर तनकीद है वो अपनी तश्कील में, अपनी तख्लीक में वो तनकीद है तो असरअंदाज होती है। लेकिन फिर इसके साथ भी एक मसला बड़ा है। तख्लीककारों का, यानी अदीबों का, अदब लिखने वालों का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है भाई हमने तख्लीक कागज पर मुंतकिल कर दी, अफसाना, नावल, शायरी, ड्रामा, ये अब कारी के पास जाएगी। ये लिखारी और कारी के दरमियान ये नक्काद कौन आ गया? सही है। अच्छा मजीद साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, बस एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है। तो नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं आपके पास।